بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، آج میں آپ کو جو میں نے دیکھا ہے 2-3 دن 4 دن سے، وہ میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کئی دنوں سے ریکویسٹ کر رہی ہے، پیغام بھیج رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان بھی مشکل سے نکلے، معاشی حالات سے مطلب جو اس وقت ہیں وہ بہتر ہوں، اور جو پی ٹی آئی کے اندر کارکنوں کے ساتھ جو حالات ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، روپوش ہیں یا مطلب لاپتہ ہیں، ان کے معاملات حل ہوں۔ لیکن حکومت کے منسٹر جو ہیں وہ بار بار میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو کہ سیاسی باتیں نہیں ہیں۔ وہ جب یہ کہتی ہے گورنمنٹ کہ آپ لوگ سیاسی نہیں ہیں، سیاسی بات نہیں کرتے، تو آپ کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب منتیں ترلوں پہ آ گئے ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ کیا آپ سیاسی لوگ ہیں؟ کیا یہ حکومت سیاسی ہے؟ اگر یہ سیاسی گورنمنٹ ہے تو ان کو یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور حکومتیں ایسی بات نہیں کرتی۔ اپوزیشن سے ہو جاتی ہیں باتیں، اپوزیشن بہت بڑی مخالفتیں کرتی ہیں، بڑی باتیں کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ پہ بیٹھے تاکہ بیٹھ کے مطلب مسائل کو حل کیا جائے، دونوں طرف سے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی دیر بعد یہ سمجھ آئی کہ بھی بیٹھ کے ہم بات کریں، یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ اگر عمران خان کو جا کے صحیح باہر کی سچویشن بتاتے کہ باہر کیا ایٹماسفیئر ہے اور کیا حالات ہیں، تو عمران خان کبھی نہ کہتے کہ آپ وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں۔ وہ ضرور کہتے کہ آپ ڈائلاگ کریں، ان سے بیٹھیں، بیٹھ کے آپ مسئلے کو حل کریں۔ وہاں جا کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے، یہ باہر کے حالات نہیں بتاتے، یہ وہاں مطلب یہی پرابلم ہے کہ یہ جو یس مین لوگ ہوتے ہیں جو آگے سے بات نہیں کرتے، اس سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں۔ اب جب انتہائی حالات خراب ہو گئے، ہمارے کارکن شہید ہوئے، ہمارے کارکن لاپتہ ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہوں، تو یہ سول نافرمانی کی بھی جو بات تھی، یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جب ہم نے کرنا نہیں تھا۔ تو یہ بھی اگر آپ عمران خان صاحب کو صحیح گائیڈ کرتے، صحیح بتاتے جا کے، تو وہ ایسی بات نہ ہوتی۔ اب یہ ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کی کا پی ٹی آئی ایک مسلسل جدوجہد کے ساتھ بنی ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں لیڈرشپ ہے۔ آپ ایک کارکنوں کے لیے بھی سوچیں، اور آپ حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا ایک ایجنڈا طے کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈی چوک والا جو واقعہ ہوا ہے، کارکن شہید ہوئے ہیں، کارکن لاپتہ ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں نہیں تھی۔ مطلب جو کے پی سے گنڈا پور صاحب آئے، اور یہ جو ہمارے عمر ایوب صاحب، سارے چلے گئے، کارکن وہاں اکیلے رہ گئے۔ مطلب لیڈر کو تو وہاں سے جانے نہیں چاہیے تھا، لیڈران کو تو وہاں کھڑے رہنا چاہیے تھا، اور پنجاب کے لیڈر وہاں آئے نہیں، اور یہ جو آئے تھے وہ اپنی گرم جوشیلی تقریریں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اور کارکن تو جوشیلا ہوتا ہے، کارکن تو مطلب وہ تو نہیں ڈرتا کسی سے، تو اس سے دیکھیں کتنے حالات خراب ہوئے، کتنے افسوسناک باتیں ہوئیں۔ اب یہ فاتحہ خوانی کر کے یا اس طرح کر کے مطلب ایک افسوسناک دن منا کے تو یہ دکھ اور درد دور نہیں ہو سکتے ان والدین کے، یا ان جو بیوہ ہو گئیں، یا جو بچے مارے گئے ان کے والدین بے اولاد ہو گئے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے بہرحال۔ اور میری اب ریکویسٹ ہے آپ تمام لیڈرشپ سے کہ آپ اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی طریقے سے اس کو سیاسی حل نکالیں، سیاسی راستہ نکالیں اور ڈائلاگ کریں، تاکہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو، تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بھی بہتر ہو۔ بس یہی میرا آج کا میسج ہے، جو میں نے دیکھا ہے 5-7 روز سے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا ہے۔ اور بس میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو جلد از جلد کریں، تاکہ جو بے گناہ کارکن ہیں ہمارے، وہ جیلوں سے باہر آئیں۔ بس یہ میرا ہے، تو میں انہی الفاظ سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔